فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ کی 8ویں جلد۔ تالیف ہے آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی اور ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور اس کتاب کے خطبہ نمبر 237 کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور پیج نمبر ہے 461۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن كَلَامٍ لَهُ علیہ السلام فِي الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْعَمَلِ، امام کا کلام ہے جس میں آپ نے عمل خیر کے بجا لانے میں عجلت کی ضرورت سے متعلق بیان فرمایا ہے۔ خطبے کی سند۔ مصادر نہج البلاغہ میں اس خطبے کی سند سے متعلق نہج البلاغہ کے علاوہ جو کچھ ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آمدی نے غرر الحکم میں اس خطبے کے پہلے جملے کو کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا ماخذ تھا، کیونکہ اگر ان کا ماخذ صرف نہج البلاغہ ہوتا تو یہ فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خطبہ غرہ کی تفصیل سید رضی رحمۃ اللہ کی نقل کے مطابق خطبہ نمبر 83 کے ذیل میں گزر گئی۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ کتاب تمام نہج البلاغہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ غرہ کا ایک حصہ ہے۔ خطبہ غرہ امام کے عجیب اور پرمغز خطبوں میں سے ہے جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب آپ کسی جنازے کی تشریح فرما رہے تھے۔ جب میت لحد میں اتاری گئی تو لاواحقین گریہ و فریاد کرنے لگے۔ اس پر امام نے یہ خطبہ حاضرین کے لیے ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ دراصل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں عمل خیر میں عجلت اور فراغت کے لمحوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ انسان کی موت کسی بھی لمحے پہنچ سکتی ہے، پھر فراغت کے لمحے ختم ہو جائیں گے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دوسرے حصے میں امام خواہشات نفس سے مقابلہ نیز اس زندگی کے لمحوں سے فائدہ اٹھانے کی کیفیت کے بارے میں کچھ ہدایات فرماتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ خطبہ راہ سعادت پر چلنے والوں کے لیے ایک انتہائی مفید نسخہ ہے۔ پہلا حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے: فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ فِي نَفْسٍ، اور ختم ہو رہا ہے وَيُسَدَّ بَابَ التَّوْبَةِ وَتَصْعَدَ الْمَلَائِکَةُ۔ ترجمہ: تم لوگ ابھی عمل کرو جبکہ بقا کی وسعت حاصل ہے اور نامہ اعمال کھلے ہوئے ہیں، توبہ کا دامن پھیلا ہوا ہے اور گمراہ ہونے والوں کو برابر دعوت دی جا رہی ہے اور بدعمل افراد کو مہلت دی جا رہی ہے قبل اس کے کہ شعلہ عمل بجھ جائے اور مہلت کی مدت ختم ہو جائے اور مدت عمل تمام ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ملائکہ آسمان کی طرف صعود کر جائیں۔ شرح و تفسیر۔ فراغت کو غنیمت جانو۔ خطبے کے اس حصے میں امام عالی مقام اپنے تمام مخاطبین کو مختصر مگر پرمغز پیرائے میں فراغت کے لمحوں سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب فرماتے ہیں۔ آپ سب کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ لمحے دائمی نہیں، جلد یا بدیر یہ ختم ہو جائیں گے، پس تم لوگ عمل کے لیے جلدی کرو تاکہ بعد میں کف افسوس ملنا نہ پڑے۔
لمحات کی کیفیت سے متعلق آپ 5 نکات بیان کرتے ہوئے پہلے فرماتے ہیں، ترجمہ: تم لوگ ابھی عمل کرو جبکہ بقا کی وسعت حاصل ہے۔ نفس البقا کی تعبیر اس معنی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ گویا اپنے دنیا میں باقی رہنے کو ایک زندہ موجود سے تشبیہ دی ہے جو سانس لیتا ہے، پس اس کی سانسیں ختم ہونے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرے جملے میں ارشاد ہوتا ہے اور اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اعمال نامے کے کھلے ہونے کی صورت میں اس میں ہر قسم کی اصلاح اور کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے۔ امام تیسرے جملے میں فرماتے ہیں اور توبہ کا دامن پھیلا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ جب تک توبہ کے در کھلے ہوئے ہیں، واپسی کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے اور توبہ کے پانی سے گناہ کی بھڑکتی ہوئی اور بھسم کر دینے والی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ انسان ایک ایسی حالت میں بارگاہ خداوندی میں جاتا ہے کہ اظہار ندامت کرتا ہے اور صدق نیت سے توبہ کرتے ہوئے آنسو بہاتا ہے اور یوں آگ کے ایک سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ کتاب کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے نقل ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، خدایا تو نے شیطان کو مجھ پر مسلط کر دیا ہے اور اسے خون کی طرح میری رگوں میں جاری کر دیا، اب اس کے مقابلے میں مجھے کوئی چیز عنایت فرما تاکہ میں اس کا ازالہ کروں۔ خدا نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارے لیے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ جب تمہاری اولاد میں سے کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو اس پر کوئی گناہ لکھا نہ جائے گا، اور اگر اس گناہ کو انجام دے تب بھی صرف ایک گناہ لکھا جائے گا، مگر جب کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اگرچہ اس پر عمل نہ کیا ہو اس کے لیے ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر اسے انجام دے تو 10 ثواب اس کے لیے لکھے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، کچھ اور لطف فرما۔ ارشاد ہوا، میں تمہیں یہ موقع دیتا ہوں کہ جو بھی گناہ کے بعد استغفار کرے گا اسے بخش دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، مزید کچھ عطا فرما۔ ارشاد ہوا، تمہاری اولاد کے لیے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا کہ جان ہنسلی تک پہنچ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اب کافی ہے۔ چوتھے اور 5ویں جملے میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور گمراہ ہونے والوں کو پہم دعوت دی جا رہی ہے اور بدعمل افراد کو مہلت دی جا رہی ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اس دعوت اور امید کے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، اور اس کا ترجمہ یہ کہ اے رسول کہہ دو کہ اے میرے ایماندار بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم لوگ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک خدا تمہارے کل گناہوں کو بخش دے گا، وہ بے شک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 54 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب نازل ہو اور پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ پھر امام چھٹے، 7ویں اور 8ویں جملے میں فرماتے ہیں، قبل اس کے کہ شعلہ عمل بجھ جائے اور مہلت کی مدت ختم ہو جائے۔ جی ہاں، جب تک عمر باقی ہے عمل کا تنور روشن اور گرم ہے اور مہلت و فرصت بھی باقی ہے، مگر جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر امام 9ویں اور 10ویں جملے میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور قبل اس کے کہ مدت عمل ختم ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ملائکہ آسمان کی طرف صعود کر جائیں۔ یہاں پر خطبہ نمبر 237 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 465 اور دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، جو کہ کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے، فَأَخَذَ امْرُؤٌ مِّن نَفْسِهِ، اور ختم ہو رہا ہے إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ۔ ترجمہ ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس سے اپنے نفس کا انتظام کرے، زندہ سے مردے کے لیے، فانی سے باقی کی خاطر، اور جانے والی زندگی سے حیات جاودانی کے لیے نفع و بہبود حاصل کرے۔ وہ انسان جسے ایک مدت تک عمر دی گئی ہے
اور عمل کی انجام دہی کے لیے مہلت بھی ملی ہے۔ اسے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ مردود وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے، اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ کی نافرمانیوں سے روکے اور اس کی باگیں۔ مرد وہ ہے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے۔ یہاں پہ میں نے مرد کی جگہ کچھ اور لفظ پڑھا تھا، جبکہ اصل لفظ ہے کہ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے، اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ کی نافرمانیوں سے روکے اور اس کی باگیں تھام کر اللہ کی اطاعت کی طرف اسے کھینچ لے جائے۔ شرح و تفسیر۔ اس فرصت سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، ہیڈنگ ہے، بلکہ سوالیہ نشان ہے، سوال ہے یہ۔ لکھتے ہیں امام علی مقام نے اس خطبے کے گزشتہ حصے میں 10 مختصر مگر پرمغز جملوں کے ذریعے اپنے تمام مخاطبین کو خبردار فرمایا کہ فرصت کی گھڑیوں سے ان کے گزر جانے سے پہلے فائدہ اٹھائیں۔ اب اس حصے میں مزید 10 مختصر جملوں میں فرصت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی کیفیت سے متعلق کچھ دستور عمل بیان فرما رہے ہیں۔ در حقیقت پہلا حصہ تنبیہ ہے اور دوسرا حصہ دستور العمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کا انتظام کرے، زندہ سے مردہ کے لیے، فانی سے باقی کی خاطر اور جانے والی زندگی سے حیات جاودانی کے لیے نفع و بہبود حاصل کرے۔ ان 4 جملوں میں اخذہ کا جملہ 2 بار تکرار ہوا ہے جو فعل ماضی ہے، لیکن یہاں امر کے معنی میں آیا ہے۔ امام پہلے جملے میں حکم فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ نیکیوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے اپنے وجود کے سرمایے سے استفادہ کرے، کیونکہ خداوند متعال نے انسان کو ایسی استعداد اور صلاحیتیں عطا کی ہیں جو اگر درست سمت میں استعمال ہو جائیں تو انسان کے لیے سعادت و خوشبختی کی راہیں ہموار کریں گی۔ آپ کے ایک اور کلام میں جو کتاب غرر الحکم میں نقل ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: رات دن تجھ پر اثر انداز ہیں، تو بھی ان میں تاثیر پیدا کر۔ وہ مسلسل تجھ سے کچھ لے رہے ہیں، یعنی زندگی، تو بھی ان سے کچھ لے لے۔ نیکیوں کا ذخیرہ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے۔ دوسرے جملے میں یہی مفہوم دوسرے انداز میں بیان ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، زندے سے مردے کے لیے، بریکٹ میں کچھ، پھر اس کے بعد لے لے، دوسرے زندہ سے مردے کے لیے لے لے۔ تیسرے اور چوتھے جملے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دار فانی سے دار باقی کے لیے توشہ حاصل کیا جا سکتا ہے، نیز اس فانی زندگی سے دائمی زندگی کے لیے سرمایہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر امام کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، جب تک موت تک کی زندگی مل رہی ہے اور عمل کی مہلت ملی ہوئی ہے، خدا کا خوف پیدا کرے۔ امام نے ان 2 جملوں میں گزشتہ جملوں کے مطلب کو ایک جدید پیرائے میں بیان فرمایا ہے اور آپ سب کو متنبہ فرماتے ہیں جو مہلت اللہ کی طرف سے انہیں عطا کی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے، اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ کی نافرمانیوں سے روکے اور اس کی باگیں تھام کر اللہ کی اطاعت کی طرف اسے کھینچ لے۔ امام نے ان آخری 4 جملوں میں انسانی نفس کو ایک سرکش سواری سے تشبیہ دی ہے کہ اگر اسے لگام نہ لگایا جائے تو انسان کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دے گی اور اسے اطاعت کی راہ سے منحرف کر دے گی۔ سرکش سواری کو قابو کرنے کے لیے معمولاً 2 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، ایک لجام یعنی رسی یا لوہے کی بنی ہوئی وہ چیز جس میں تسمہ باندھ کر گھوڑے کے منہ میں اسے قابو کرنے کے لیے پھنسا دیتے ہیں اور اس کا ایک سرا سوار کے ہاتھ میں رہتا ہے اور دوسرا زمام یعنی باگ۔ اس سے مراد وہ نکیل یا رسی ہے جو حیوان کی ناک کے نتنے کو چھید کر اس میں ڈالی جاتی ہے، جبکہ اس کا ایک سرا سوار کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اور چونکہ حیوان کا منہ اور ناک دونوں حساس اعضاء میں سے ہیں، لہٰذا اس باگ کو کھینچ کر حیوان کو قابو کیا جا سکتا ہے اور ایک خاص سمت کی طرف کھینچ کر اسے اسی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ لجا میہا اور زما میہا کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نفس کی سرکش سواری کے لیے مناسب لجام اور زمام، لگام اور باگ مہیا ہونا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے
اسے گناہوں سے بھی روکا جا سکے اور پروردگار کی اطاعت کی طرف بھی موڑا جا سکے۔ بہت سے لوگ اپنے نفس کی لگام اور نکیل کو ڈھیل دیتے ہیں اور شہوات کے حملے کے وقت یہ لگام ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور نفس گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن کس چیز کے ذریعے نفس کو لگام دی جا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب امام کی ان احادیث میں جو غرر الحکم اور بحار الانوار میں نقل ہوئی ہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں امام عالی مقام قناعت کو نفس کی اصلاح اور قابو کرنے کا وسیلہ شمار فرماتے ہیں۔ ترجمہ دوسری جگہ نفس پر کا وسیلہ شمار فرماتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ترجمہ نہیں دیا گیا اور صرف عربی کی علامت ہے جو کس طرح ہے، اعون شیئن علی صلاح النفس القناعہ۔ دوسری جگہ نفس پر سختی کو اسے قابو کرنے کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے امام کی حدیث کا کہ جب نفس تم پر سختی کرے تو تم بھی کھانے پینے اور آرام وغیرہ میں، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، تم بھی اس پر سختی کرو تاکہ وہ رام ہو جائے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 236 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 408۔ آئیے اسی کتاب میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور خطبہ نمبر 238 پڑھتے ہیں جو کہ پیج نمبر 469 پر موجود ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام فی شان الحکمین و ذم اہل الشام۔ امام کا کلام جو آپ نے حکمین سے متعلق اور اہل شام بریکٹ میں حاکم شام کے پیروکاروں کی مذمت میں صادر فرمایا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ یہ خطبہ در حقیقت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام عالی مقام شام کی مذمت کرتے ہیں اور ان کا سنگ دل اور بدنیت افراد کے طور پر تعارف کرواتے ہیں کہ جن کی تربیت ہونی چاہیے، اور ایسے کم فہم لوگوں کو ایک آگاہ اور باشعور شخص کی زیر سرپرستی اور ماتحت ہونا چاہیے۔ یہ لوگ نہ مہاجرین میں سے ہیں اور نہ انصار میں سے کہ اصول اسلام سے آشنا ہوں اور اس کی بقا کے لیے مخلص ہوں۔ خطبے کی سند۔ مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف اس مقام پر یوں لکھتے ہیں کہ ہم نے اس خطبے کے ماخذوں کو خطبہ نمبر 26 کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ در حقیقت یہ خطبہ اس خط کا حصہ ہے جو امام نے تحریر کر کے یہ حکم دیا تھا کہ اسے مختلف علاقوں میں لوگوں کے لیے پڑھا جائے۔ جب ہم خطبہ نمبر 26 کے ماخذ سے متعلق مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف کے قول کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں یوں کہا گیا ہے کہ یہ خطبہ نمبر 26 ان طویل خطبوں میں سے ہے جن کا سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف کچھ حصہ ذکر کیا ہے، جبکہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کی ایک جماعت نے اسے کچھ اس طور پر نقل کیا ہے کہ وہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل سے مختلف ہے۔ من جملہ ابراہیم بن ہلال ثقفی نے کتاب غارات میں، ابن قتیبہ نے کتاب الامامہ والسیاسہ میں، طبری نے کتاب المسترشد میں اور کلینی نے کتاب الرسائل میں اسی بحث کے ذیل میں کہا ہے کہ خطبہ نمبر 236 جو کہ ہماری ترتیب کے مطابق خطبہ نمبر 238 ہے، ابھی بھی اسی خطبے یعنی 26 کا ایک حصہ تھا، اور اس خطبے یعنی مکتوب کے لکھنے کا محرک یہ تھا کہ ایک گروہ نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ خلفائے سابقین کے بارے میں اپنی رائے بیان فرمائیں، تو امام نے ان کے لیے یہ مکتوب تحریر فرما کر ان کے حوالے کیا، جس میں ان کے مطلوبہ جواب کے ضمن میں آپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تم لوگ اپنے موجودہ حالات پر توجہ رکھو، کیونکہ اس وقت عالم اسلام کو بہت سی مشکلات درپیش ہیں۔ آئیے اب خطبہ ایک نگاہ میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے حصے کی بات ہوئی کہ پہلے حصے میں کیا ہے کہ امام نے اہل شام کی مذمت کی ہے اور سنگ دل افراد کے طور پر ان کا تعارف کروایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو باشعور شخص کی زیر سرپرستی اور ماتحت ہونا چاہیے۔ یہ لوگ نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے کہ اصول اسلام سے آشنا ہو اور اس کی بقا کے لیے
مخلص ہو۔ میں نے مختصراً اپنے الفاظ میں پہلے حصے کو بیان کیا، اس سے پہلے میں خطبے کی سند سے پہلے حصے کو مکمل جس طرح سے کتاب میں لکھا گیا ہے ویسے ہی پڑھ چکی ہوں۔ آئیے اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 470 کی جانب کی، جہاں پر دوسرا حصہ موجود ہے۔ اس خطبے کے دوسرے حصے کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ دوسرے حصے میں حکمین کے مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شامیوں نے اس مسئلے کے لیے عمر بن عاص کا انتخاب کیا تھا، جو ان کے ناجائز مفاد کا بہترین انداز میں تحفظ کر سکتا تھا، اور تم لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری کی حکمیت کے لیے منتخب کیا، جو تمہارے مقاصد سے بہت دور کا تعلق رکھنے والوں میں سے تھا۔ تمہیں عمر بن عاص کے سینے پر زوردار گھونسے رسید کرنے کے لیے عبداللہ بن عباس کا انتخاب کر لینا چاہیے تھا، نہ کہ ابو موسیٰ جیسے کمزور شخص کا۔ اب خطبے کا پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے، جو کہ اس طرح شروع ہوتا ہے: جفاتن طعامن، اور ختم ہو رہا ہے الدار والایمان ولا من الذین تبوأوا الدار والایمان۔ ترجمہ ہے: وہ تند خو، اوباش اور کمینے ہیں کہ جو ہر طرف سے اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور مخلوط النسب لوگوں میں سے چن لیے گئے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جہالت کی بنا پر اس قابل ہیں کہ انہیں ابھی اسلام کے متعلق کچھ بتایا جائے اور شائستگی سکھائی جائے۔ ان کی سرپرستی کے لیے کسی کا تعین کیا جانا چاہیے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر چلایا جانا چاہیے۔ نہ وہ مہاجرین میں سے تھے اور نہ انصار میں سے، اور نہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے دل و جان میں ایمان کو جگہ دی۔ شرح و تفصیل: حاکم شام کے پیروکار، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ امام نے اس خطبے کے پہلے حصے میں لشکر شام کا تعارف اور ان کو سرزنش کی ہے اور ان کے ایسے اوصاف بیان کیے ہیں جو ان کی نادانی، بے خبری اور پستی کا پتہ دیتے ہیں۔ پہلے ان کے 5 اوصاف ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ترجمہ: وہ تندخو، اوباش اور کمینے ہیں کہ جو ہر طرف سے اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور مخلوط النسب لوگوں میں سے چن لیے گئے ہیں۔ پھر امام مزید فرماتے ہیں: ترجمہ: یہ لوگ اس قابل تھے کہ انہیں مذہب سکھایا جائے، مؤدب بنایا جائے، تعلیم دی جائے اور تربیت یافتہ بنایا جائے، ان پر لوگوں کو حاکم بنایا جائے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر چلایا جائے۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں: وہ نہ مہاجرین میں سے تھے اور نہ انصار میں، اور نہ ان لوگوں میں جنہوں نے اپنے دل و جان میں ایمان کو جگہ دی۔ جیسا کہ پہلے بھی اشارہ ہوا کہ یہ کلام امام کے اس مکتوب کا ایک حصہ ہے جو آپ نے مسلمانوں کے لیے اس غرض سے تحریر فرمایا تھا کہ انہیں اپنے دور اور اس سے پہلے پیش آنے والے تمام حوادث سے آگاہ فرمائیں اور اسے ایک سرکاری حکم نامے کے طور پر مختلف علاقوں میں پہنچا دیا جائے۔ آپ نے یہ مکتوب اس لیے تحریر فرمایا کہ اہل شام اور حاکم شام کے حامیوں جو خلیفہ مسلمین کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے تھے اور جنہوں نے جنگ صفین کی آگ بھڑکا دی تھی کا اصل چہرہ پہچانوا دیا جائے۔ یہ مکتوب اس گروہ کے ناپاک عزائم اور ان کے جتھے کی تشکیل پانے کی کیفیت کو واضح کرتا ہے۔ نکتہ: اہل شام کی نادانی اور بے خبری۔ جو کچھ امام نے حاکم شام کے لشکر کی جہالت اور نادانی کے متعلق بیان فرمایا ہے، حالانکہ اہل شام میں سے بہت سے سمجھدار لوگ بھی تھے، وہ ایسے امور میں سے ہے جن کی حاکم شام کے حالات زندگی پر مبنی تاریخ بھی تائید کرتی ہے، جیسے ذیل میں مذکور 2 مشہور واقعات جو مسعودی نے مروج الذہب میں نقل کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایک کوفی شخص کسی اونٹ پر سوار تھا، وہ حاکم شام کے لشکر کے صفین سے واپسی کے دوران دمشق میں داخل ہوا۔ اتنے میں ایک دمشقی شخص نے آ کر اس کا دامن پکڑا اور کہا: یہ اونٹنی میری ہے جو صفین میں گم ہو گئی تھی۔ بریکٹ میں لکھا ہے جبکہ اونٹ نر تھا۔ ان میں جھگڑا بڑھتا گیا اور آخر کار دونوں حاکم شام کے پاس پہنچ گئے۔ دمشقی شخص 50 مردوں کو بطور گواہ حاکم کے پاس لے آیا اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ اونٹنی دمشقی کی ہے۔ حاکم نے کوفی مرد کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے کہا: اونٹنی دمشقی شخص کو دے دی جائے۔ کوفی شخص نے کہا: اے حاکم،
ان سب لوگوں نے گواہی دی ہے اونٹنی اس کی ہے، جبکہ میرا اونٹ تو مادہ ہی نہیں، وہ تو نر ہے۔ حاکم نے کہا بہرحال حکم وہی ہے جو میں نے صادر کیا ہے اور گزر چکا ہے۔ جب لوگ چلے گئے تو حاکم نے کوفی کو بلا کر کہا تیرے اونٹ کی کتنی قیمت تھی؟ اس نے قیمت بتا دی تو حاکم نے اسے دگنی قیمت دی اور اس کے ساتھ شفقت و محبت کا اظہار کیا اور کہا کوفہ جا کر علی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں ایسے لوگوں کا 1,00,000 لشکر لے کر تمہارے مقابلے کے لیے آ رہا ہوں جو اونٹ اور اونٹنی میں کوئی تمیز نہیں کرتے۔ دوسرا واقعہ یہ کہ اہل شام حاکم شام کے اس قدر مطیع ہو چکے تھے کہ جب حاکم نے چاہا کہ انہیں جمعے کے دن میدان صفین کی طرف لے جائے تو اعلان کروا دیا گیا کہ اس دفعہ نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھیں گے، اور لوگوں نے بھی اسے قبول کیا اور یوں بدھ کے دن پرشکوہ انداز میں نماز جمعہ پڑھائی گئی۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے منقول ایک معروف حدیث میں آپ نے عمار سے فرمایا تقتلک الفتیۃ الباغیہ، تجھے ایک ستمگر گروہ شہید کر دے گا۔ عمار لشکر مولا علی علیہ السلام میں تھے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور جنگ صفین میں حاکم شام کے لشکر کے مجرموں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ اس پر ایک گروہ پکار اٹھا، یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ حاکم شام کا لشکر ستمگر ہے۔ یہ سن کر عمرو عاص نے اس جملے کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کہا در حقیقت عمار کے قاتل علی علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہی عمار کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اسے ہمارے لشکر کی تلواروں اور تیروں کے سامنے لے آئے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس مذموم توجیہ کو قبول کر لیا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 238 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے الا وان القوم، اور ختم ہو رہا ہے وَإِلَى صَفَاتِكُمْ تُرْمَا۔ ترجمہ ہے یاد رکھو کہ قوم نے اپنے لیے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے جو ان کی پسند سے قریب تھے، اور تم نے اپنے لیے ان افراد کا انتخاب کیا ہے جو تمہاری ناپسندیدگی سے قریب تھے۔ ابھی تمہارا اور عبداللہ بن قیس کا زمانہ کل ہی کا ہے جب وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ ایک فتنہ ہے، لہٰذا اپنی کمانوں کو توڑ ڈالو اور تلواروں کو نیام میں رکھ لو۔ اب اگر وہ اپنی بات میں سچا تھا تو میرے ساتھ بلا جبر و اکراہ چلنے میں غلط کار تھا، اور اگر غلط کہتا تھا تو اس پر الزام ثابت ہو گیا تھا۔ اب تمہارے پاس عمرو بن عاص کا توڑ عبداللہ بن عباس ہیں۔ دیکھو ان دنوں کی مہلت کو غنیمت جانو اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمہارے شہروں پر حملے ہو رہے ہیں اور تمہاری طاقت اور قوت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ شرح و تفسیر: بہترین اور بدترین انتخاب۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں گزشتہ حصے میں امام نے ان شامیوں کا تعارف کرایا تھا جو حاکم شام کے چیلوں میں سے تھے۔ آپ نے انہیں ایک جاہل اور شریر اور بدماش گروہ قرار دیا تھا، جبکہ اس حصے میں فرماتے ہیں یہ نادان اور پست فطرت ہونے کے باوجود سیاسی مسائل میں تم پر بازی لے گئے۔ انہوں نے حکمین کے لیے ایسے فرد یعنی عمرو بن عاص کا انتخاب کیا جو ان کے ناجائز مفادات کی مکمل پاسداری کرنے والا ہے، جبکہ تم لوگوں نے ایسے شخص ابو موسیٰ اشعری کا انتخاب کیا جو مکمل طور پر تمہارے اور دیگر مسلمانوں کے مفادات کے برخلاف قدم اٹھانے والا ہے۔ پس آ جاؤ اور اپنی سنگین غلطی کی اصلاح کر لو۔ آپ فرماتے ہیں ترجمہ یاد رکھو کہ قوم نے اپنے لیے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے جو ان کی پسند سے قریب تھے، اور تم نے اپنے لیے ان افراد کا انتخاب کیا ہے جو تمہاری ناپسندیدگی سے قریب تھے۔ پھر امام ابو موسیٰ اشعری کا تعارف کراتے ہیں اور اس کے دیگر سابقہ کرتوتوں کا ذکر کیے بغیر اس کی آخری فتنہ انگیزی کی طرف یوں توجہ مبذول کراتے ہیں۔ ترجمہ ہے ابھی تمہارا اور عبداللہ بن قیس کا زمانہ کل ہی کا ہے جب وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ ایک فتنہ ہے، لہٰذا اپنی کمانوں کو توڑ ڈالو اور تلواروں کو نیام میں رکھ لو۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں اب اگر یہ اپنی بات میں سچا تھا
تو میرے ساتھ بلا جبر و اکراہ چلنے میں غلطی پر تھا، اور اگر غلط کہتا تھا تو اس پر الزام ثابت ہو گیا تھا۔ دلچسپ بات ہے کہ ابن میثم اپنی شرح نہج البلاغہ میں سوید بن غفلہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے خلیفہ ثالث کے دور میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ خلیفہ ثالث کے دور حکومت میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ فرات کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ ابو موسیٰ نے مجھے ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل نے اختلاف کیا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ انہوں نے 2 گمراہ افراد کو بریکٹ میں اختلاف کے حل کے لیے حکم کے طور پر منتخب کیا، پس وہ لوگ گمراہ ہوئے اور انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بھی گمراہ کر دیا، اور یہی صورتحال میری امت میں بھی پیش آئے گی۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا اور وہ 2 گمراہ لوگوں کو اپنے اختلاف کے حل کے لیے حکم کے طور پر منتخب کریں گے۔ سوید کہتا ہے، میں نے ابو موسیٰ سے کہا، اس بات سے ڈرو کہ کہیں ان دونوں میں سے ایک تم نہ ہو۔ اس نے اپنی قمیض اتار کر کہا، میں اس کام سے بیزاری کرتا ہوں اور اسی طرح دوری اختیار کرتا ہوں جیسا کہ اس زمین کو تن سے دور کر رہا ہوں، یعنی ایسی ذمہ داری کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس نے قبول کیا، اور رسول خدا کی معجز نما پیش گوئی منوعاً واقع ہو کر رہی۔ اب امام اس دقیق تجزیے و تفسیر کے بعد اپنے اصحاب کو ایک مفید اور تعمیری پیشکش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب تمہارے پاس عمرو بن عاص کا توڑ عبداللہ بن عباس ہیں، لیکن دیکھو ان دنوں کی مہلت کو غنیمت جانو اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ پھر امام علی مقام اس کلام کے آخر میں ان میں دینی جذبہ اور غیرت پیدا کرنے کے لیے فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمہارے شہروں پر حملے ہو رہے ہیں اور تمہاری طاقت اور قوت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یقیناً بے وقوف ابو موسیٰ اشعری ایسا شخص نہ تھا جو مکار عمرو بن عاص کا مقابلہ کر سکتا، بلکہ اس کے مقابلے کے لیے ابن عباس جیسی طاقتور اور باشعور شخصیت موجود تھی، لیکن حاکم شام اور امام کے بعض غدار حامیوں کی سازشوں نے انہیں منتخب ہونے نہیں دیا۔ مصری مؤلف عبدالکریم خطیب اپنی کتاب علی ابن ابی طالب میں لکھتے ہیں کہ امام نے ابن عباس کو عمرو ابن عاص کے مقابلے کے لیے تیار کر لیا، لیکن آپ کے اصحاب نے مخالفت کی۔ یہاں پہ بریکٹ میں منافق لکھا ہے۔ اشعث بن قیس ان لوگوں میں پیش تھا۔ منافق اشعث بن قیس ان لوگوں میں پیش تھا جو ابن عباس کے انتخاب کے مخالف تھے۔ اشعث وہی شخص ہے جس نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر تحکیم کے معاملے کو حضرت علی علیہ السلام پر مسلط کیا تھا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کا حاکم شام کے ساتھ مضبوط تعلق تھا، اور یہ سازش طرفین کے اتفاق سے تیار ہوئی تھی۔ مرحوم مغنیہ اپنی شرح نہج البلاغہ میں اوپر کے مطلب کو کتاب علی ابن ابی طالب سے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، جو کچھ خطیب نے یہاں لکھا ہے وہ اس چیز کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے جو طٰہٰ حسین نے کتاب علی و نبوہ میں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 19 کی شرح میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اشعث اور عمرو بن عاص نے قرآنوں کو نیزوں پر چڑھانے اور انتخاب حکمین کا منصوبہ پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ مرحوم مغنیہ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے یوں لکھتے ہیں، عمرو بن عاص ان تمام مفادات میں شریک تھا جو مسئلہ حکمین کے ذریعے حاکم شام کو پہنچنے والے تھے، کیونکہ اس کے پاس مصر کی حکومت تھی، جبکہ ابن عباس خالصانہ اسلام کی خدمت کرنے والے تھے۔ مادی مفادات کے لیے کام کرنے والا کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خالصانہ خدا کے لیے کام کرتا ہے؟ وہ لوگ ابن عباس سے کیوں خوفزدہ تھے؟ در حقیقت ان لوگوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں عمرو بن عاص کو پہلے سے اس طے شدہ منصوبے سے باز نہ رکھا جائے جسے ابن عباس جیسے ہوشیار لوگ ہی سمجھ سکتے تھے۔ حاکم شام کو یقینی شکست سے بچانے کے لیے قرآنوں کو نیزوں پر چڑھا کر جنگ صفین کو ختم کرنے کی سازش، اور پھر حکمین کا معاملہ تاریخ اسلام کے دردناک ترین واقعات میں سے ہیں جن کی وجہ سے امیر المومنین کو بہت سخت صدمہ پہنچا۔ یہ وہ سیاہ کاریاں تھیں جو بے ایمان، دنیا پرست اور پست فطرت لوگوں کے ہاتھوں انجام پائیں۔ ہم نے حکمین کی داستان اس سے مربوط واقعات
کے بارے میں خطبہ نمبر 125 اور 127 کے ذیل میں کافی تفصیل سے بحث کی ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 238 ختم ہو جاتا ہے اور یہیں پر آج کی اپنی ریڈنگ کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 477۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا